میں پی ٹی آئی کے سپورٹروں کو پیغام ضرور دے دوں گا کہ پی ٹی آئی پارٹی بنے، ایک ادارہ بنے، یہ چو والا مربع نہ بنے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گلگت ٹی وی، میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، سیاست میں بعض اوقات اہم شخصیات پس پش چلی جاتی ہیں اور کم اہم شخصیات پس سامنے آ جاتی ہیں۔ بہت سارے واقعات اس طرح کے پوری دنیا کی سیاست میں رونما ہوتے رہتے ہیں۔ یقیناً گلگت بلتستان میں بھی ایسی شخصیات ہیں، اور آج ہم جس شخصیت سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں، حشمت اللہ خان، DIG ریٹائرڈ، اور پاکستان تحریک انصاف میں سینٹرل ڈپٹی سیکرٹری جنرل کا ان کے پاس عہدہ ہے، سینئر رہنما ہیں، اور ماضی میں پاکستان تحریک انصاف گلگت کے سربراہ بھی تھے، اس وقت ڈیزگنیشن جو بھی تھی۔ سر، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آج ہم نے آپ کو زحمت دی ہے۔ میں نے انٹرو میں جو کہا تھا کہ اہم شخصیات پس پش چلی جاتی ہیں، اس تناظر میں میرا یہ کہنا تھا کہ کافی عرصے سے آپ کو زیادہ ایکٹیو نہیں دیکھ رہے ہیں ہم، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ شبیر صاحب، آپ اور آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ۔ تو آپ نے شروع میں ہی ایسا سوال پوچھا کہ مجھے اس کی پھر ہسٹری پہ جانا پڑا۔ وجہ یہ ہو گئی کہ تقریباً 6 مہینہ تک میں پس پش میں رہا، 6 مہینے تک۔ آپ کو پتہ ہے میرے والد صاحب بیمار ہو گئی، مجھے ہاسپٹل میں یہاں رہنا پڑا 3 مہینے۔ تو والد صاحب کی بیماری میں گئے اور وفات ہو گئی، اللہ ان کو جنت میں انجی مقام دے۔ تو اس کے بعد سون آفٹر دیٹ والد صاحب کی اس کے بعد وفات کے بعد کورونا کا حملہ ہوا پاکستان میں۔ میرا بھائی ڈاکٹر عنایت اللہ تقریباً 3 مہینے تک پیمز ہسپتال میں بے ہوش رہا، اور ان کی وائف تقریباً 2.5 مہینے تک بے ہوش رہی پیمز ہسپتال میں۔ اور وائف فوت ہو گئی، اور پھر میرے چھوٹے بھائی سابق وزیر نعمت اللہ چیئرمین، وہ یہاں ایڈمٹ ہوا، وہ تقریباً 1.5 ماہ تک وہ بھی بے ہوش رہا، اس کا بیٹا بھی یعنی ایک عجیب جیسی الجھن میں پھنسا تھا کہ نہ میں پارٹی کی طرف توجہ دے سکا اور نہ میں اپنی ذات کی طرف توجہ دے سکا۔ ایسا وقت آیا۔ تو واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں تقریباً 4-5 مہینے تک میں سیاست سے دور رہا، لیکن اس طرح دور نہیں رہا، لیکن میرا دھڑکن جو تھی میرے حلقے کے لوگوں کے ساتھ تھی۔ میرے عزیز کام کرتے تھے حلقے کے لوگوں کے ساتھ، میرا باقاعدہ رابطہ ہوتا تھا، ٹیلی فونک رابطہ ہوتا تھا ہر وقت، اور اب بھی یہ ہے کہ میری اسے حلقے کے لوگوں کے ساتھ میرا رابطہ ہے، اور اچھا خاصا رابطہ ہے۔ چلیں، شکر ہے آپ اس کرائسس سے تو شکر الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ تو اب آگے کیا آپ کے ارادے ہیں؟ جو ظاہر ہے اب الیکشن آئیں گے، انشاءاللہ ٹکٹ ملے گا مجھے، انشاءاللہ مجھے ٹکٹ ملے گا، ڈٹ کے الیکشن لڑیں گے۔ بالکل مجھے دینا چاہے، بلکہ ایسا ہونا چاہے تھا۔ اصول تو یہ تھا کہ بھائی میں ممبر سیاستدان ہوں، ان کا لیڈر ہوں اپنی پارٹی کا، گلگت بلتستان کا، تو مجھے تو میرے گھر میں لا کر ان کو ٹکٹ دینا چاہے تھا، نہیں دیا ہے۔ یہ بڑی کمزوری کی ان لوگوں نے۔ یہ کون لوگ ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ٹکٹ یہ دراصل یہ ہے نا کہ لوگ تو خیر کوئی ایسا نہیں ہے کہ میرے خیال میں فیصلے صحیح ہونے چاہیے۔ جو فیصلے کرتے ہیں ان کے پاس شاید انفارمیشن صحیح نہیں پہنچائی جاتی ہے۔ انفارمیشن صحیح نہیں پہنچتی ہے۔ وہ ہر آدمی جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے یار میرے ووٹ ادھر ہے، فلاں کے ووٹ نہیں ہے، ٹکٹ فلاں کو دیا تو وہ ہار جائے گا، یہ ہو گیا۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ آنے والا وقت کیا ہوگا۔ آنے والا وقت یہ ہوگا کہ PP، مسلم لیگ، نون، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، یا جو بھی جماعتیں ہیں، یہ ایک ہو جائیں گے، تحریک انصاف کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اب تحریک کو ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو خاندانی بھی سونڈ ہو، پیسے میں بھی سونڈ ہو، اور ضرورت کے وقت اپنا کام بھی کر سکے۔ صحیح۔ تو یہ پارٹی تو آپ کو پتہ ہے میرا خاندانی حلقہ ہے، تقریباً 3-4 ہزار تو میرے صرف اس یہاں کی ووٹ ہیں، اور یہ ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ بھائی استور کے لوگ بونجی کو ووٹ نہیں دیتے ہیں۔ واہ واہ، بڑے کمال کی بات ہے یار۔ عبدالحمید خان کہاں کا تھا؟ خاور صاحب، آپ کو پتہ ہے، آپ کے والد صاحب کے دوست تھے، بھائی تھے، رشتہ تھا۔ اچھا، امیر حمزہ صاحب کہاں کے تھے؟ نصیر صاحب کہاں کے ہیں؟
نصر اللہ صاحب کہاں کے ہیں، یہ سب جیت گئے ہیں یعنی استور سے. تو استور کے لوگ یہ اتنا غلط پرپنڈا کرتے ہیں. منافقت کی بھی حد ہے. صحیح. اس پارٹیوں کے اندر منافقت نہیں ہونی چاہیے، سب صاف ستھری سیاست ہونی چاہیے. صحیح. لیکن یہ دیکھا یہ گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کافی سیاست کہیں یا منافقت کہیں کافی پائی جاتی ہے. پھر اس کی گروپ بندی ہو گئی، پھر آپ کے خلاف بھی سازشیں ہو گئی ہیں. نہیں اچھے میں خراب تو خیر سازشیں بہت ہو گئی، اس لیے ہو گئی پتہ نہیں میں ان لوگوں کے لیے کیا رکاوٹ بنا ہوا ہوں. شاید کوئی بہت بڑا مطلب رکاوٹ ہوں میں. تو بہرحال اچھے لوگ بھی ہیں، سیف اللہ جیسے لوگ بھی ہیں، اور سیف اللہ خان نیازی بڑے بردبار سیاستدان ہیں. اس پارٹی میں اوپر عمران خان صاحب ہیں اور نیچے سیف اللہ نیازی ہیں، جن پہ مجھے پورا بھروسہ ہے. اور انشاءاللہ الرحمن مجھے وہ ملے گا، ٹکٹ ملے گا. اور میں حلقے کے لوگ میرے ٹکٹ کے بھی انتظار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ٹکٹ نہ ملے تو بھی ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. یہ حالت ہے. اب یہ جماعت اسلامی والے میرے ساتھ کھڑے ہوگا. آپ کو پتہ ہے جماعت اسلامی کا ووٹ بالکل آپ کا ووٹ بینک ہے. لیکن لیٹ سپوز ازمپشن ہے نہیں وہ تو خیر ہوتا ہے. اگر آپ کو ٹکٹ نہ ملے تو آپ انڈیپینڈنٹ لڑیں گے. پھر میں اس طرح کروں گا کہ مجھے تو خیر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو ٹیکنوکریٹ لاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ٹیکنوکریٹ لاتے ہیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ برجیس طاہر نے مجھے ہرایا. آپ کو پتہ ہے، آپ صحافی ہیں، آپ کو پتہ ہے مجھے ہرایا. بلکہ اس کا نعرہ یہ تھا کہ بھائی عمران کے اس لیڈر کو وہ کرو، اس کو مطلب سیاست سے ہی فارغ کروا دو. اس کے یہ خوبصورت طریقے سے اس نے کام کیا ہے ہمارے حلقے میں. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ الرحمن مجھے ٹکٹ ملے گا. میں جیت کے ٹکٹ لا کر میں نے کیا کہتے ہیں برجیس طاہر کو بھی پیغام دے دوں گا اور سیف اللہ کو کہوں گا یہ ہے میرے ٹکٹ، اب لے لو. صحیح. جس کو دینا ہے دے دو. صحیح. گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کو کون لیڈ کرتا ہے آپ کے خیال میں؟ جعفر شاہ صاحب کرتے ہیں کہ گورنر راجہ جلال کرتے ہیں؟ میرے خیال میں دونوں کرتے ہیں. دونوں کرتے ہیں الگ الگ سے. صحیح. تو پوزیشن دونوں میں سے کس کی شاید زیادہ اسٹرانگ ہو؟ خدا بہتر سمجھتا ہے. اس معاملے میں جعفر شاہ صاحب بھی مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں اور یہ تو خیر گورنر ہے نا، ابھی تو گورنر ہے. جعفر شاہ صاحب تو کینڈیڈیٹ ہیں، ابھی تو وہ سیاسی فیلڈ میں چل رہے ہیں. اسی تناظر میں آنے والے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے آپ کے خیال میں کتنی سیٹیں آئیں گی؟ گورنمنٹ بنائیں گے ہم انشاءاللہ. سیٹ کی بات آپ تو بھول جائیں. گورنمنٹ بنائیں گے. گورنمنٹ ہماری بنے گی اور ایسی بنے گی انشاءاللہ. ہم یہ 30-70 سالوں کا یہ جو وہ محرومیاں ہیں نوجوانوں کی، اس کو ختم کریں گے. ہم کام کریں گے. یہ نہیں دیکھیں نا، یہ کام تو سبوں نے کیا ہے. 1955-52 سے لے کر یہاں گلگت بلتستان میں کام ہو رہا ہے. کبھی دیہار سدھار کے نام پہ وہ بن گئے، کبھی کیا بنیادی جمہوریت کے نام پہ الیکشن ہوتے رہے. لیکن میں جہاں تک سوچتا ہوں کہ کام کے باوجود انہوں نے وہ ویژن سے کام نہیں کیا ہے جس سے 5 سال کا جو ممبر کو جو 5 سال ملتے ہیں، اس 5 سال میں اس نے اپنی قوم کے لیے، نوجوانوں کے لیے 20 سال تک کام کرا. کم از کم 20 سال کے اس کے اثرات ہونے چاہتے. 1 سال کے لیے بھی اثرات نہیں آ گئے. میرا پلان یہ ہے انشاءاللہ میں استور میں، اب میں پوری گلگت بلتستان کی بات نہیں کروں گا، میں استور میں ایسی پلاننگ کروں گا انشاءاللہ کہ آپ دیکھیں بجلی کا مسئلہ 1.5 سال کے اندر ہم بجلی کا مسئلہ استور میں اتنی بجلی ہوگی کہ ان کو لکڑی لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. صحیح. استور کی حد تک تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہم آپ کا ویژن ہے تو گلگت بلتستان لیول پہ آپ سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کے لیول پہ وہ اس طرح کر سکے گی؟ گلگت بلتستان کے لیول پہ جب تک میں کنوینر تھا، خان صاحب آپ کو یاد ہوگا میں جب کنوینر تھا تو خان صاحب بونجی ڈیم کی بات کر رہا تھا، یعنی بونجی ٹنل کی بات کر رہا تھا، دیامر ڈیم کی بات کر رہا تھا، سی پیک کی بات کر رہا تھا. جب میں وہاں سے میں وہ فارغ ہوا، مطلب پیریڈ میرا پورا ہو گیا تو اس کے بعد کبھی آپ نے بونجی ڈیم کا وہ لیا ساتھ لیا. ایک دفعہ میری ملاقات میں نے یہی بتا دیا تھا. پھر چین جا کر اس نے یہ بونجی ڈیم کے اس کے ٹنل کے بارے میں بات کی. ٹھیک ہے نا. جو بھی کیا منصوبہ مطلب پاس ہوا نہیں ہوا خدا بہتر سمجھتا ہے، جانتا ہے. بہرحال میں نے اپنے دور میں پوری کوشش کی کہ گلگت بلتستان شوٹر ٹنل، وہ کیوں شوٹر ٹنل؟ اس لیے کہ میں آزاد کشمیر گیا، صدر آزاد کشمیر سے پوچھا، حامد خان سے، وزیر اعظم آزاد کشمیر سے. میں نے کہا جی آپ وزیر اعظم صاحب یہ بتا دیں آپ کی گلگت کے لوگوں کے ساتھ کیا لنک ہے؟ ذہنی لنک ہے؟ نہیں ہے.
زمینی لنک ہے نہیں ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ گلگت کے لوگ ہمارا ساتھ دے دیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں؟ خدا کے لنک پیدا کرے. لنک پیدا کرنے کے لیے آپ کے پاس وسائل ہیں. آپ اس کو شارٹر روڈ کو آپ بنائیں، اس ٹنل کی ذمہ داری خود لے لو. صحیح. کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم لے لیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. کہا بہرحال کچھ پیسے بھی انہوں نے وہ مقصد کیا تھا، لیکن انہیں کیل تک میرے خیال میں وہ کر کے وہ تو بہرحال میں نے کہا کہ آپ اگر روڈ بنائیں گے زمینی لنک ہوگا، رشتہ داریاں سٹارٹ ہو جائیں گی. صحیح. اچھا اگر پھر وہ اسی زمینی لنک سے کیا ہوگا پتہ ہے؟ آپ کا ذہنی لنک بھی بن جائے گا. ٹھیک ہے. پھر تمام گلگت بلتستان کے لوگ جو اسی راستے سے مظفرآباد جائیں گے. جو وزیر اعلیٰ تھے یہ بھی یہی بات کرتے تھے اس روڈ کے حوالے سے. بہت بعد میں کیا، جب میں نے کیا آپ کے آئیڈیا کو آگے لے کے گئے. میرے آئیڈیا کو لے کر آگے گیا. ٹھیک ہے. اچھا حشمت اللہ صاحب، گلگت بلتستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری پارٹیز کے الیکٹیبلز اب پی ٹی آئی کی طرف ان کا رخ ہے، تو ان کا ویژن تو کچھ اور تھا نا جب یہ دوسری پارٹیوں میں تھے، تو آپ ادھر آ کے پی ٹی آئی کی ویژن کو کیسے لے کے آگے جائیں گے؟ آپ اس کو سپورٹ کریں گے اس کی میں اس معاملے میں نا، میں شروع میں بھی میں یہ وہ دیتا رہا ہوں، مشورہ دیتا رہا ہوں اپنے پارٹی کے پرانے کارکنوں کو ڈیولپ کرو، آگے بڑھاؤ. جا کر خان صاحب 2 3 4 سپیچ کریں گے تو یہ پوری دنیا مڑ جائے گی. یہ لوگ بھی مڑ جائیں گے. یہ لوگ بھی مڑ جائیں گے. اور یہ فلاں وہ ہے چھوٹا ہے یا فلاں بڑا ہے، فلاں پیسہ ہے، یعنی یہ معاملات ختم ہو جائیں گے. لیکن خان صاحب اپنے جس حلقے میں جائیں گے اس حلقے کے مسائل پہ ڈسکس کریں، اسی مسائل کو ذرا اجاگر کر کے لوگوں کو بتا دیں ہم گلگت بلتستان میں وہ اصلاحات کریں گے جو آج تک کسی نے نہیں کیا ہے، اور کریں گے خان صاحب. صحیح. تو جو پارٹی میں آپ جیسے پرانے لوگ ہیں جن کا ٹائم لگا، جن کا سرمایہ لگا پارٹی کو، بلکہ سٹارٹ سے آپ لوگ لے کے آ گئے، آپ ان میں سے ایک نام ہیں، تو کیا آپ لوگوں کے ساتھ، کیا ایسے جو ورکرز ہیں، لیڈرز ہیں، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی جب دوسرے لوگ آ کے سیٹیں سنبھال لیں گے؟ صاف ظاہر ہے زیادتی ہوگی. الیکٹیبل جب کے نام سے خدا نہ خواستہ اگر یہ سب ہار جائیں، الیکٹیبل ہار جائیں تو پھر کیا کریں؟ صحیح. حفیظ الرحمان صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں ریسنٹلی کہا کہ پی ٹی آئی میں کچھ انہوں نے وہ الفاظ میں یہاں پہ دہرانے میں نے سنا ہے جعفر شاہ صاحب کے علاوہ انہوں نے کہا کہ غیر سیاسی قسم کے لوگ ہیں. غیر سیاسی نہیں کہا ہے بلکہ جیب کترے ہیں کہا. وہ پھر نہیں دیکھو، حفیظ الرحمان صاحب کو ہر بات طریقے سے کرنا چاہیے. ہمیں منہ ہمارا بھی ہے، ہم بھی کھول سکتے ہیں. میں تو ان کو خاندان کو جانتا ہوں پورے، میرے آپ کو پتہ ہے ہمارے تو انہیں صفائی دینی چاہیے اس کی کہ نہیں بالکل دینا چاہیے. میں یہ میرا اعتراض ہے، ان کا ایک بندے نے یا آ کر پیسے مانگا ہم سے کس کے گاڑیوں کے اس میں نہیں ملا نا، 21 سال ہمیں رگڑ دیا گیا. صحیح. نہیں، اور عدالت نے خدا کے فضل کرم سے عزت بری کر دی. اچھا، جب آپ اس زمانے میں سروس میں تھا، جب آپ پولیس میں تھے اس وقت کی بات ہے. صحیح. تو کم از کم ہر چیز سیاست میں شائستگی آنا چاہیے. لیکن حشمت صاحب ایک بات اکثر لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ عمران خان اس طرح کی سیاست کو انٹروڈیوس کرا چکے ہیں جس کے بعد وہ عمران خان ہے، عمران خان جانے، نواز شریف جانے، حشمت جانے، وہ حفیظ الرحمان جانے. ہمارے لیول اور ہے، ان کا لیول اور ہے. آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی کا مقابلہ کس سے ہوگا؟ کسی ایک پارٹی سے؟ پی ٹی آئی کے مقابلہ میں بتاؤں گا نا، اگر پیپلز پارٹی تھوڑا بہت مقابلہ کر سکی. مسلم لیگ کو تو سب گئے، اب کس کو لا رہا ہے حفیظ الرحمان؟ کس کو لا رہا ہے؟ کس جیب کترے کو لا رہا ہے پھر؟ صحیح. اب جیب کترے تو بھرے ہوئے ہیں نا، جیب کتروں نے جتنا کھایا تھا کھایا ہے، وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں لیڈرشپ کے حساب سے دیکھا جائے کوالٹیز، یہاں پہ امجد صاحب بھی ہیں، حفیظ صاحب بھی ہیں، جعفر شاہ صاحب بھی ہیں، ان کو کس طرح رینک کرتے ہیں؟ میں تو نا یقین جانے میں جہاں بھی جاتا ہوں، جہاں ڈسکس ہوتا ہے، میں کہتا ہوں یار حفیظ بھی اچھا سیاستدان ہے، بنا ہے، بچہ ہے بھی، ٹھیک ہے نا، ہمارے سامنے تو ہمارے بیٹوں سے بھی چھوٹا ہے، تو اچھا ہے. وہ امجد بھی بڑا سیزن سیاستدان ہے، ٹھیک ہے نا. بچے وہ ہیں گلگت بلتستان کے سرمایہ ہیں. میں یہ کہوں گا، یہ میرے بے شک مخالفت میں ہیں، لیکن سرمایہ ہے گلگت بلتستان کے. قدر ہونا چاہیے ان لوگوں کی، جو سرمایہ ہے قدر ہونا چاہیے تاکہ ملک بن جائے گا. میں نے پچھلے دن بھی آپ کے انٹرویو میں نے یہ بات کہی تھی کہ قدر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے.
اور سیاستدان خود اپنی قدر نہیں کرواتا ہے تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو کم تعریف بھی آنا چاہے. صحیح. یہ جو اب اگر آپ کی حکومت بنتی ہے یا جب آپ پی ٹی آئی کیمپین کے لیے جاتی ہے عوام کے اندر، وہ کیا ایک دو تین چیزیں ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کو بتانی چاہیے؟ آپ کی حکومت آ گئی تو آپ دیکھیں نا جی، سب سے بڑی چیز یہ ہے، آپ کے ہسپتالوں کی حالت خستہ حالت ہے، آپ کی تعلیمی حالت خستہ حالت ہے، غربت ہے. غربت کی اپنی ایک اور نوعیت ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا بجلی بس صرف کمیں دیکھ رہے ہیں لوگ. بجلی کدھر ہے؟ وہ 5 سال کہاں گئے؟ نواز شریف کے 5 سال کہاں گئے؟ اپنے حافظ الرحمان صاحب کے 5 سال کہاں گئے؟ بجلی کہتا ہے تمہارے پاس ہے، وزیر اعلیٰ تھے، ہمارے پاس تو نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ہیزل پاور پروجیکٹ تھا، ہمارے پاس تو بجلی نہیں رہی. ہم تو سردیوں گرمیوں پر تو ہم تڑپتے رہے ہیں. کدھر ہے بجلی؟ چلو میں ایک پارٹی کا سربراہ ہوں نا، ہے نا، کدھر ہے بجلی؟ جنریٹر آن کرتے ہیں بس. اس اب مجبوراً ہر آدمی کو جنریٹر خریدنا پڑا ہے، وہ کرتے ہیں. یہ چیزیں نہیں چلتی ہیں. کچھ بھی نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کیا، نہ کر سکے ہیں. کچھ ممکن ہے کر بھی سکتے تھے، نہ کر سکے، یا اپنی صلاحیتیں نہیں کر سکے. ہیزل کی بات چل رہی ہے. کارگے کے اندر 7-8 وہ ہیں، وہ مطلب خراب ہیں. استور میں 2-3 وہ خراب ہیں. بنایا ہے، بنانے کے بعد شفٹ کر کے دوسری جگہوں پر گیا ہے. میرے سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم انشاءاللہ ایسے کام کریں گے. آپ دیکھتے رہے. میں یہ بار بار کہتا ہوں بجلی کا، میں شروع سے کہتا ہوں، میں استور کو بجلی کا وہ بناؤں گا، بالکل کیا کہتے ہیں، کارخانہ بناؤں گا اس کو، ٹھیک بہترین. صحیح. اچھا حشمت صاحب، یہ گلگت بلتستان میں گورنر کی تبدیلی کی بھی ایک افواہیں چل رہی ہیں، پتہ نہیں سوشل میڈیا کی حد تک ہے، تو آپ کے پاس ہے انفارمیشن کہ کس کو کیا راجہ صاحب خود چاہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن لڑیں؟ اور راجہ صاحب نے ایک دفعہ اخبار میں دے دیا تھا کہ بھائی میں استعفیٰ دیتا ہوں اور الیکشن لڑتا ہوں. تو استعفیٰ دے دے، الیکشن لڑے نا، اچھا ہے. جہاں جس آدمی کا شوق بنتا ہے، دل چاہتا ہے، وہاں جائے، کام کرے. صحیح کام کرنا ہے نا. تو جو فرض کریں وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو جو بھی گورنر بنے گا ان کی ریکمنڈیشن چلے گی؟ کیونکہ یہاں پہ جو گروپ کے تناظر نہیں، ریکمنڈیشن پرائم منسٹر کے علاوہ کسی کی نہیں چلتی ہے. ٹھیک. سیف اللہ نیازی اور پرائم منسٹر، بس میں تو یہ سمجھتا ہوں، اور کوئی ہے نہیں. چلیں، تو آخری سوال. پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت ساری تبدیلیاں آ گئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، آپ نے بھی بہت سارا ٹائم لگایا. کوئی خاص پیغام جو آپ پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر کارکنوں کو دینا چاہیں؟ میں پی ٹی آئی کے سپورٹروں کو پیغام ضرور دے دوں گا کہ پی ٹی آئی پارٹی بنے، ایک ادارہ بنے. یہ چو والا مربع نہ بنے. اس سے نقصان ہوگا. اور پھر یہ ہوگا نا کہ پھر ایک دفعہ جب عوام بدزن ہو جائیں گے تو دوسری طرف پھر مڑ کے نہیں دیکھیں گے. اور عوام سے میں یہ گزارش کروں گا، ہر وقت ان لوگوں کو جن آزمائیوں کو مت آزماؤ. اب یہ دیکھیں کہ بھائی میں اپنے حلقے میں کس حلقے میں کیا ہوا. کسی حلقے میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو گئی ہے. استور بازار کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، ہسپتال کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں. عورتیں جب ان کو جگہ نہیں ہے ان کی، وہاں ان کے لیے سیدھا گلگل لانا پڑتا ہے. تو ایسے حالت میں تو جب تک ہم ان کو درست نہیں کریں گے، تعلیمی حالت کو درست نہیں کریں گے، تو معاملات بہت خراب ہو جائیں گے. کب جائیں گے یہ نوجوان؟ ایک تو صدی گزر گئی. حشمت صاحب، عمران خان صاحب کے منشور کے حوالے سے جب آپ پہلے بھی بات کرتے تھے، اب بھی آپ بات کرتے ہیں، کیا کریں گے آپ جب الیکشن آپ کی پارٹی جیت جائے گی، آپ جیت جائیں گے؟ انشاءاللہ ہم نے جو منشور بنایا تھا، آپ کو میں نے کافی بھی دی ہے گلگت بلتستان کے لیے. تو خان صاحب نے یہ وعدے کیا ہے کہ ہماری گورنمنٹ جب آئے گی اس منشور کو منعن ہم شائع کریں گے، منعن اس پہ کام کریں گے. اور میں گلگت بلتستان کی عوام سے یہ انشاءاللہ امان کو امید دلاتا ہوں، جو بھی ہمارے منشور کے اندر پوائنٹس ہیں، سی پیک کے سلسلے میں، بجلی کے سلسلے میں، ٹھیک ہے نا، روڈوں کے سلسلے میں، ٹھیک ہے نا، وہ انشاءاللہ وہ پوری ہم آنی اس کے حوالے سے وہ تو بالکل ابھی آئے گا. دیکھیں ہمارا ہم نے کہا تھا وفاقی عبوری صوبہ، یہ میرا کنسیپٹ ہے نا، آپ کو پتہ ہے. وفاقی عبوری صوبہ بھی میں نے دیا. یہ کسی نے یہ وفاقی عبوری صوبے کی بات تک نہیں کی، میں کسی کے ذہن میں تھا، میں نے دیا کہ بھائی، اور میں نے قائل بھی کروایا تھا، لیکن بعد میں حالات ایسے ہو گئے. اب وہ حالات یہاں آ گئے ہیں جو سری نگر مقبوضہ کشمیر میں حالات تھے، وہ حالات ہمارے پاس آ گئے ہیں. اب یہ اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی
वफाकी उबरी सूबा देना पड़ेगा, आपको सेनेट में सीटें देनी पड़ेगी, कौमी असम्बली में सीटें देनी पड़ेगी इंशाअल्लाह, और उस पे हम इम्प्लीमेंट करवा देंगे। ठीक है। ये मेरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से वादा है, और ये 5 साल के अंदर अंदर में इंशाअल्लाह इस पे काम स्टार्ट करेंगे। खत्म हो जाता है। हम बहुत सारी और बातें करना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि हमारी अपनी मजबूरी है, आप अपने फीडबैक से ज़रूर नवाजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।